الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک سے زائد مرتبہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ کیا فرمایا کرتے تھے، دنیا میں ہر چیز کو کچھ دن گزرنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اس کو صیقل کرنا پڑتا ہے۔ دلوں کو جو زنگ لگتا ہے، دلوں پر جو میل چڑھتا ہے، دلوں میں جو نقص واقع ہوتا ہے، اس کا ذکر، اس کی صفائی اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے۔ بس اوقات آدمی کہتا ہے مجھے وحشت سی ہوتی، جی نہیں چاہتا عبادت کا، نیکی کے ماحول میں، نیکی کی صحبت میں، نیک کام کرنے میں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے میں ایک اکتاہٹ سے ہوتی ہے۔ تو یہی علامت ہے کہ دل پہ زنگ لگا ہے۔ یہ نہیں کہ لوہے کی طرح اس پہ کوئی زنگ لگا ہوتا ہے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ غفلت بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی کشش اور گناہوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ یہی مطلب ہے دل پہ زنگ لگ جانا، دل پہ زنگ لگ جانا۔ تو جب کوئی چیز ایسی پڑی رہے تو اس پر زنگ آ جاتا ہے۔ فرمایا ایسی کوئی آدمی اپنے دل کی طرف توجہ نہ کرے تو اس پہ بھی زنگ لگ جاتا، اور بس اوقات اس کی اتنی طے ہو جاتی ہے، اتنی طے ہو جاتی ہے کہ پھر بڑے مجاہدے کے بعد جا کر وہ زنگ کی طے اور غفلت کی طے ختم ہوتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے گاڑی کی صفائی نہ ہو تو خراب ہو جائے گی، گھر کی صفائی نہ ہو تو کچرا ہو جائے گا، کپڑے صاف نہ کیا جائے تو گندے ہو جائیں گے۔ ہر چیز کی صفائی جانتا ہے، نہیں جانتا تو اپنے دل کی صفائی نہیں جانتا۔ وہ سمجھتا ہے ہر وقت ویسے ہی صاف رہتا ہے، حالانکہ جتنا کچرا اس میں آتا ہے شاید کسی اور چیز میں نہیں آتا۔ آنکھ اس کی کچرا پھینکتی ہے، کان اس میں کچرا پھینکتی ہے، زبان اس میں کچرا پھینکتی ہے، اعضاء اور جوارح کے اثرات اس دل پہ پڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ کچرا اسی میں پڑتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کچرے کا ڈبہ ہے، ساری گندگی اس میں ڈالی جا رہی ہے۔ اور ہے کیا کہ اس کی صفائی نہیں، ہر چیز کی صفائی، ہر چیز کی صفائی۔ تو جب دل ویران ہو تو قسم خدا کی زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ دل بجھ جائے نا اور اس پہ گناہوں کا زنگ ہو تو ساری زندگی کا لطف ختم ہو جاتا، ساری زندگی کا لطف ختم ہو جاتا۔ زندہ ہونے کے باوجود بھی اسے زندگی کا لطف نہیں ملتا، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، اچھا کھانا پینا، لیکن وہ بیچارہ دل کی زندگی سے محروم ہے، اس کے چہرے پہ خوشی نہیں، اس کی زندگی میں اطمینان نہیں۔ ایک بجھا ہوا انسان، جسے کہ مرا ہوا انسان، مرا ہوا انسان، اس لیے کہ اس کا دل ختم ہو چکا ہے، جس سے زندگی کی حیات، جس سے ساری زندگی کی زندگی ہے۔ تو اس دل پر بھی گند ہوتا ہے، یہ بھی گندا ہوتا ہے، اور اگر اس پہ توجہ نہ دی جائے ختم ہو جاتا۔ تو اس کی بھی مسلسل صفائی کی ضرورت ہے۔ پہلے لوگوں کیا ہفتے میں کپڑے بدلتے تھے، پھر 3 دن میں بدلتے تھے، پھر 2 دن میں بدلتے تھے، اب تو صبح شام بدلتے ہیں، ہاں صبح شام بدلتے ہیں، صبح شام بدلتے ہیں۔ لیکن یہ دل، پہلے لوگ روزانہ سویرے سویرے اٹھ کر اس دل کو غذا، اس کی صفائی کا اہتمام کرتے تھے، اور اب مہینے سال گزر جاتے ہیں۔ عجیب ہی تماشا ہے، اس نے اپنے چہرے کو بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے، اس کو رنگنے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ ہاں ایک پوری ایک زندگی اسی پہ لگی ہوئی ہے، جسم سے خوبصورت ہو جائے، چہرہ خوبصورت ہو جائے، آنکھیں ایسی ہو جائیں،
پلکیں ایسی ہو جائیں، سب کچھ ایسا ہو جائے اور اندر کا انسان گندا، اس کی غذا کی فکر کوئی نہیں. پلکیں اچھی ہوں، چہرہ اچھا ہو، جسم اچھا ہو، لیکن قسم خدا کی دل گندا ہو نا، کوئی شریف آدمی اس کا زندگی نہیں گزار سکتا. کوئی شریف آدمی زندگی نہیں گزار سکتا. کسی آدمی کو اس کے پاس زندگی کا سکون نہیں مل سکتا. زندگی تو اس دل سے ہے. تو یہ میرے عزیزو، اس کی بھی صفائی کی ضرورت ہے. یہ بھی صفائی چاہتا ہے. پہلے مسلمان سویرے سویرے اٹھتے تھے، فجر سے پہلے اٹھتے تھے، فجر کے بعد اپنے معمولات کرتے تھے. تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، عورتیں بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہا ہے. سبحان اللہ. صبح صبح اس کا دل صاف ستھرا اور اس کی رونق پھر اس کے چہروں پہ، اس کی زندگی پر. صبح صبح اللہ کا ذکر. تو اس دل کو بھی مسلسل صفائی کی ضرورت ہے. مسلسل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح، قرآن کی تلاوت مزے لے لے کر قرآن کی تلاوت. تو یہ اس دل کی صفائی ہے. اس دل کی صفائی. دل روشن ہے تو زندگی روشن ہے، ورنہ زندگی میں اندھیرا ہے، اندھیرا، تاریک ہے، تاریک. دل کی روشنی چاہیے. فرمایا ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا، دنیا میں ہر چیز کو کچھ دن گزرنے کے بعد زنگ لگ جاتا. اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اس کو سیغل کرنا پڑتا ہے. دلوں کو جو زنگ لگتا ہے، دلوں پر جو میل چڑھتا ہے، دلوں میں جو نقص واقع ہوتا ہے، اس کی صفائی اللہ کی یاد ہے. اللہ کی یاد، اللہ کی حمد بھی کر کے، اللہ کی پاکی بھی بیان کر کے، اللہ سے فریاد اور دعا کر کے بھی، اللہ کا شکر کر کے بھی، یہ سب اللہ کی یاد کی شکل. لیکن اللہ کی یاد رہے، اللہ کی یاد رہے، غافل نہ ہو یہ دل. بس اوقات صبح سے لے کر شام تک اللہ کا خیال نہیں آتا، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کی یاد نہیں ہوتی. وہی دنیا کے خیالات وسوسے اس کے نماز کے اندر بھی چلتے ہیں. اللہ کی یاد. اس لیے حدیث میں آتا ہے بعض لوگ بازار میں ہوتے ہیں لیکن انہیں خیال اللہ کے گھر کا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں، اور بعض لوگ مسجد میں ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں بازار میں ہوتے ہیں. بازار میں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی کوئی چیز اتنی مؤثر نہیں جتنا اللہ کی یاد مؤثر ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا مؤثر نہیں جتنا ذکر مؤثر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، ذکر جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ مؤثر ہے، چاہے اس جہاد میں تم نے اتنی لڑائی کی ہو جس کی وجہ سے تمہارے تلواریں ٹوٹ جائیں. اس لیے حکم ہے کہ جہاد جیسے عمل کے اندر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. وہاں بھی اگر غفلت ہوئی، وہاں بھی غفلت ہوئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں. اتنا ذکر کی تلقین فرمائی اللہ کے نبی نے، اتنی تلقین فرمائی. اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ کا دھیان. اس حدیث میں ذکر کے بارے میں دو باتیں ارشاد فرمائیں گی. پہلی بات یہ کہ دنیا کی ہر چیز میں کبھی نہ کبھی زنگ لگتا ہے، اس کے زنگ کو صاف کرنا پڑتا ہے، اجاگر کرنا پڑتا ہے. لوہے میں جو زنگ لگتا ہے وہ زنگ ہی کہلاتا ہے. لیکن ہم دنیا کی دوسری چیزوں کے لیے زنگ کا استعمال نہیں کرتے. لیکن جو چیزیں پرانی اور بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی نقص واقع ہو جاتا ہے، اس کی مرمت کرنی پڑتی ہے.
دنیا کی چیزیں میلی ہو جاتی، ان کی صفائی سروس کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات ان کی اوور ہالنگ کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے، یہاں زنگ سے مراد غفلت ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ غفلت بس اوقات اتنی بڑھتی ہے، اتنی بڑھتی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ گناہ کرتا ہے اور اسے ان گناہوں کا احساس بھی نہیں رہتا، بلکہ بڑے سے بڑے گناہ اس کی نظر میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بڑے سے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے اور اسے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ دل غفلت کے پردوں میں ہے، غفلت کے پردوں میں اسے احساس ہی نہیں۔ دامن پہ ایک داغ لگ جائے نا اور دامن صاف ہو تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر پورا دامن گندگی سے بھرا ہو، ایک چھینٹا اور پڑ جائے، کیا پتہ لگتا ہے؟ کیا پتہ لگتا؟ تب یہ نئے چھینٹے کا احساس یہ نظر کب نہیں آیا؟ جب گندگی بہت ہے، دامن بھرا ہوا گندگی سے۔ ایسی جب دل گندگی سے بھرا ہوتا ہے تو کچھ گناہوں کے اور چھینٹے پڑ بھی جائیں تو پتہ ہی نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں لگتا۔ ورنہ اگر دامن کاٹن کا ہو، صاف ستھرا ہو، ابھی پہن کے آؤ، تو ایک چھینٹ پڑے جائے، ایک چھینٹا پڑ جائے، ہاں ایک طرح سا تو نظر آتا کیا ہوگا یہ۔ تو اللہ ہمیں صاف دل نصیب فرما دے، پھر تو بے چین کرے گا گناہ، پھر گناہ کی سیاہی بے چین کرے گی، چین نہیں لینے دے گی، چین نہیں لینے دے گی۔ صاف دل گناہ کو زنگ برداشت نہیں کرتا، پھر اسے گناہ کا داغ برداشت نہیں کرتا۔ لیکن ہم دنیا کی دوسری چیزوں کے لیے زنگ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تو دل کا زنگ سے مراد دل کی غفلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے فکری کا زنگ لگ جاتا ہے۔ جب آدمی دنیا کے کام دھندے میں لگتا ہے تو دنیا کی چیزیں آنکھوں سے صاف نظر آتی ہیں اور اس کے آثار انسان کے جسم پر بھی محسوس ہوتی ہیں۔ انسان انہی چیزوں کی فکر اور ان کے دھیان میں لگ جاتا ہے، دن رات یہی دھن سوار رہتی کہ پیسے کماؤں کیسے، پیسوں میں اضافہ کیسے کروں، لوگوں میں مقبولیت کیسے ہو جائے، لوگ میری تعریف کیسے کریں، کس طرح زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کروں۔ انسان کے بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داریاں، دوست، احباب ہیں، یہ لذت کے اسباب ہیں۔ آدمی دن رات انہی میں لگا رہتا ہے، اس کے دھیان ان کی چیزوں کی طرف لگ جاتا ہے، یہ سب دھیان غیر اللہ ہیں۔ یہ جو غیر اللہ کا دھن لگی ہوئی ہے، حدیث میں اسی کو زنگ سے تعبیر کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ گناہ ہی کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ان جائز چیزوں میں جب آدمی مشغول رہتا ہے اور اس دل سے غافل رہتا ہے کہ یہاں اللہ کی دھیان بھی رہنا چاہیے، تو دل خراب ہو جاتا، دل خراب ہو جاتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور دینی خدمت میں مشغول رہتے تھے تو ہر قسم کے لوگوں سے اختلاط رہا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل کی طاقت کے لیے کیا اہتمام کرتے تھے؟ کیا اہتمام کرتے تھے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب لوگوں سے فارغ ہو جاتے تو فَانْصَبْ، پھر خلوت میں جا کر اللہ کی عبادت میں خوب تھکا کرتے تھے، کبھی قیام میں اور کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں، اور بسا اوقات اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ تو اگر صرف اختلاط ہی اختلاط ہو، چاہے وہ خیر کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں نا، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی خلوت میں بیٹھ کر کچھ دیر اپنے اللہ کو یاد کرے، جو خالص اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو، بس بیچ میں مخلوق کا بالکل واسطہ نہ ہو۔ یہ حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، یہ بھی تو عبادت ہے، سب عبادت ہے میاں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی خلوت ضروری ہے، اللہ کی یاد اکیلے، جہاں کوئی بیچ میں واسطہ نہ ہو مخلوق کا، ورنہ یہ سب چیزیں خراب کر دیں۔
تنہائی کی عبادت، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا۔ دل تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی گاہ ہے۔ اس دل کا اصل کام یہ ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضری کا دھیان موجود۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بس اوقات کوئی کام پیش آتا تو اسے فوراً لکھ لیتے اور فرماتے میں اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں دل اس کے اندر مبتلا نہ رہے، اس لیے کہ دل تو اللہ کے لیے ہے، اس دل پہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ کسی چیز میں یہ مشغول رہے، دل تو اللہ کے لیے، باقی جو کام ہے وہ کاغذوں کے سپرد کر دو، دل اللہ کے لیے خالص رکھو۔ تو بس اوقات ہماری زندگی کا حال کیا کہ ہمیں ہر وقت دنیا کی ایک تشویش لگی ہوئی ہے، بس تشویش، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی میں زندگی کا دل، زندگی بھر یہ دل مصروف رہتا، صبح شام ایک اضطراب کی زندگی ہے، کھانا پینا، کمانا، تعلقات، دوستیاں، ہاں اس نے یوں کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا، ہم نے ایسا کرنا ہے، زندگی سے اس دل کو بیچارے کو جو کام تھا وہ نصیب ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک زندگی ہے میرے عزیزو، اس دل کی صفائی، یہ بھی مسلسل صفائی چاہتا ہے، مسلسل غذا چاہتا ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر موجود ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی دھن ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو بنایا ہے، لیکن ہم نے اس کو دوسری طرف لگا دیا۔ ہمارا دل پیسے دولت کی فکر میں، دنیا داری کی فکر میں، لوگوں سے تعلقات بڑھانے نبھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام بے شک جائز قرار دی ہیں کہ جائز اور حلال طریقے سے روزی کماؤ، اپنے نفس کا حق ادا کرو، اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کرو وغیرہ، یہ سب کام جائز اس لیے نہیں کیے کہ ان کو اپنے دل میں بٹھا لو اور ان کے دھن اپنے اوپر غالب کر کے اللہ کو بھول جاؤ۔ جائز تعلقات، رشتہ داروں کے تعلقات، اس میں بھی اتنی رغبت نہ ہو کہ آپ کا دل ہر وقت اسی میں لگ رہا ہے، بیٹا پڑھے گا نہیں پڑھے گا، اس کا ذہن کا کیا ہے، اس کے حافظے کیا ہے، اس کا یہ ہو گیا، اس کی تعلیم، ایک ایسا بیماری لگ گئی ہے اس کی کہ اسی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ارے میاں ایک حد تک تدبیر کرو، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھو بس۔ جائز تعلقات کے اندر بھی غلو جائز نہیں، ایک حد تک ہے، اب اسی میں مشغول ہے، تدبیر کر لی، دعا کر لی، ٹھیک ہے، بس ہر چیز کی ایک حد ہے، لیکن دل کو اس میں تشویش میں نہ ڈالو۔ دل اللہ کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے مانگو، اس کا شکر ادا کرو، اس کو راضی کرنے کی فکر پیدا کریں ہم اپنے دل کے اندر۔ دل اس لیے ہمارا دل پیسے اور دولت کی فکر میں، دنیا داری کی فکر میں، لوگوں سے تعلقات بڑھانے نبھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ نے یہ کام بے شک جائز قرار دی ہیں کہ جائز اور حلال طریقے سے روزی کماؤ، اپنے نفس کا حق ادا کرو، اپنی بیوی کا حق ادا کرو۔ یہ سارے کام جائز اس لیے نہیں کیے کہ ان کو اپنے دل میں بیٹھا لو اور ان کے دھن اپنے اوپر غالب کر کے اللہ کو بھول جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس لیے جائز کی تھی تاکہ تمہاری ضروریات چلتی رہیں اور دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو رہا ہے۔ سب زندگی کی ضروریات تھی تاکہ تمہاری ضروریات پوری ہوتی رہیں، تمہارا تعلق اللہ سے جڑا رہا ہے۔ لیکن جو اصل کام تھا وہ تو چھوڑ دیا اور انہی چیزوں کو زندگی کا بس حصہ بنا لیا، مقصد بنا لیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تمثیلوں کے بادشاہ ہیں، وہ فرماتے تھے دیکھو یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے دولت ہو، مکان ہو، گاڑی ہو، بیوی بچے ہوں، دوست احباب ہوں، عزیز رشتہ دار ہوں، ان کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہاں سے کھائے گا، مکان نہ ہو کہاں سر چھپائے گا، کپڑے نہ ہو بدن کیسے چھپائے گا۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں،
لیکن فرمایا کرتے تھے جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر کشتی کو خشکی پہ چلانا چاہو گے تو وہ نہیں چلے گی. کشتی کو دھکا دینے کے لیے پانی چاہیے، کشتی کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اس لیے پانی کشتی کے لیے بڑا مفید ہے، لیکن یہ پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب پانی اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں رہے. اگر پانی دائیں بائیں سے ہٹ کر کشتی کے اندر آ جائے تو وہی پانی جو اسے دھکا دے رہا تھا کشتی کو ڈبا دے گا. مولانا رومی فرمایا کرتے تھے یہ دنیا کی جتنی چیزیں، مال و دولت، سکون، آرام، لوگوں سے تعلقات وغیرہ بے شک ضروری ہیں، لیکن یہ ایسے ضروری ہیں جتنی کشتی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر تم نے ان پانی کو اپنے دل کی کشتی کے اندر جگہ دے دی تو کشتی کو ڈبو دے گا. یہ دنیا اور مال و اسباب بے شک تمہارے لیے ضروری ہیں، لیکن اسی وقت تک فائدہ مند ہیں جب تک تمہارے طرف چاروں طرف ہیں، تمہارے دل کے اندر نہ گھسیں. اگر یہ دل کے اندر گھس گئے تو تمہارے دل کو تباہ کر دیں گے. دل کی کشتی میں یہ چیزیں نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے، ارد گرد ٹھیک ہے، ضرورت کے طور پہ استعمال کرو. دل تو اللہ کی طرف رہے، بس اسی سے مانگ رہا ہو، اسی کا خوف ہو، اسی کو راضی کرنے کی فکر ہو، اسی کی جستجو ہو، اسی کی طلب ہو. دل تو اس لیے آج کو دنیا میں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ آدمی دنیا میں رہے لیکن دنیا کا طلبگار نہ رہے. یعنی دنیا میں رہ کر دنیا کے نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے، لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دے. حضرت محذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزر رہا ہوں، خریدار نہیں ہوں. دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزر رہا ہوں، خریدار نہیں. دنیا کے اندر رہنے کے نتیجے میں دنیا دل کے اندر گھر کر جاتی ہے. ہر وقت دل میں دنیا کے دھن اور فکر لگی ہوئی ہے. صبح سے لے کر شام تک سوچ بچار کا سارا پہیہ اسی دنیا کے ارد گرد گھوم رہا. کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اسٹیٹس کیسا ہوگا، زندگی کیسی ہوگی، خوشحالی کیسی ہوگی، گھر کیسا ہونا چاہیے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، میں کیسا لگ رہا ہوں، بال کیسے ہیں، موٹا ہو رہا ہوں، پتلا ہو رہا ہوں. ایک تماشا ہے. ہر وقت اسی کی دھن لگی ہوئی ہے، ہر وقت اسی کی دھن لگی ہوئی. اس کو غفلت کہتے ہیں. آدمی اللہ سے غافل ہو جائے. یہ دل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بنایا تھا، اس کو اپنی یاد، اپنے ذکر کے لیے بنایا تھا. دنیا میں رہ کر اس کے مال و اسباب کو برتنے کے نتیجے میں غفلت طاری ہونے لگتی ہے اور انسان کے دل پہ غفلت کا زنگ لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ اپنی یاد بتائی ہے. تو میرے عزیزو، دنیا کے ان سارے فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے، اپنے لیے وقت مقرر کرو تلاوت کا، اپنے لیے وقت مقرر کرو تسبیحات کرنے کا، اپنے لیے وقت مقرر کرو کچھ نوافل دن رات کے مقرر کرو کہ اتنے نوافل میں نے روز پڑھنا ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے. کم از کم ایک پارہ قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ. کم از کم ابتدا میں ایک ربع کر لو، آدھا پارہ کر لو، لیکن ایک پارہ تو کم از کم ہو. اکیلے بیٹھ کے اپنے اللہ سے روز کرو. اس کو کھانا روز کرتے ہیں، ناشتے روز کرتے ہیں، ہاں یہ سب چیزیں روز چلتی ہیں، لیکن یہ دل کے لیے کچھ اہتمام نہیں. یہ سمجھتے بس یہ خود ہی ٹھیک رہے گا، اس کے بارے میں بس یہ خود ہی ٹھیک رہے گا. نا میرے عزیزو، اس کو بھی صفائی کی ضرورت ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اور ایک بات بار بار عرض کرتے ہیں کہ یہ ساری غذا اس دل کے لیے ضروری ہے، لیکن پرہیز بھی بہت ضروری ہے. پرہیز کیا؟ کم بولنا، کم ملنا جلنا، فضول اختلاط، میل جول بیکار. تعلقات بنانے کے بعد لوگوں کو شوق ہوتا ہے کم بولنا، کم ملنا، اور جو جائز تعلقات ہیں ان میں بھی التفات کم ہو، توجہ زیادہ نہ ہو. تو اس کی برکت سے میرے عزیزو اس ذکر کی برکتیں نصیب ہوں. ذکر کیا، فضول بولتا رہا، ذکر کی برکتیں ضائع ہو جائیں، ذکر کی برکتیں ضائع ہو جائیں.
تو اللہ کے ذکر کے لیے وقت مقرر کرو. اگر کچھ بننا ہے، اگر چاہتے ہو کہ اپنے دل کی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، تقویت نصیب فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے میں استقامت نصیب فرمائے، تو پھر مسلسل ذکر کرنا پڑے. جب یہ دل صاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے عزیزو؟ گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اور گناہوں سے بچنے میں استقامت مل جاتی ہے. ہاں، ہمت ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی، ورنہ ہمت ہی نہیں ہوتی. مگر یہ کیسے ہو سکتا یار؟ اس ماحول میں تو یہ گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا. پھر یہ ہوتا ہے یہ نہیں چھوٹ سکتا. ہمت ہی نہیں ہوتی. جب طاقت نہیں ہوتی نا اندر تو پھر ہمت نہیں ہوتی. یعنی پہاڑ ایک بہت سارا بڑا پتھر ہو، یار یہ میرے سے نہیں اٹھایا جاتا، تو ایسی جب دل میں طاقت نہیں کرتی یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا. اور جب پیروانی آ جاتی ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اٹھاتا ہوں دیکھو ذرا. تو ایسی جب دل میں مضبوطی آتی ہے سبحان اللہ، بڑا سا بڑا گناہ اس کے لیے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. پہلوانی دکھاتا ہے پھر گناہ چھوڑنا آسان. تو مسلسل اللہ کی یاد ہو، اکیلے بیٹھ کے تسبیحات کا اہتمام ہو، تلاوت کا معمول بناؤ، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان جماؤ. کیسے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. صبح شام کی مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں موقع موقع کی، ان کا اہتمام کیا کرو. شکر کی کیفیت بناؤ اپنی زندگی میں. اللہ کی نعمتیں ہر لمحے ہیں، ہر قدم پہ ہیں، ہاں برس رہی ہیں اللہ کی. اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، تاکہ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہے. تو انشاءاللہ دل کی زندگی ہے تو پوری زندگی ہے، دل کی زندگی ہے تو پوری زندگی ہے. پھر موت بھی موت نہیں، وہ بھی زندگی ہے. ہاں پھر وہ بھی زندگی. اللہ ہم سب کو بھائی اللہ کی یاد نصیب فرما دے اور اس کے تمام آداب بھی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.